على رسول سید الانبیاء والمرسلین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم بشیء من الخوف والجوع وانفطر الثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، جس طرح یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، ثمرات سے وغیرہ، اور پھر خوشخبری دیتے ہیں اس پر جو صبر کر رہا ہے۔ دوستو، ہمارا خود کا اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ انسان کو اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس دور کی دنیا کے حالات اور ماحول بھی انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا درجہ۔ ہمارے اسلافوں کے ساتھ وہ آزمائش ہوئی کہ انسان تھرا کے رہ جائے۔ ہمارے اسلافوں کے ساتھ، اولیاء اللہوں کے ساتھ ایسی آزمائش ہوئی جو تواریخ میں درج ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے حضرت عثمان الجویری لاہوری، جس کو کہ داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ والے آفات میں رہتے ہیں، ان آفتوں میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آزمائش ہمارے آقا سید الکریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ کسی نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی تکلیف نہیں پہنچی، کسی نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی مجھے تکلیف پہنچائے گی۔ حالانکہ یہ معصوم تھے، یہ تکلیف دینے کے قابل نہیں تھے، لیکن ان پر بھی یہ تکلیفیں آئی۔ اور آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم بھی نوکر رکھتے ہوئے یا رکھنے کے بعد پرکھتے ہیں، سونار کسوٹی پہ سونے کو چڑھا کر پرکھتا ہے۔ اس طرح سے ہر فن والا اس سے متعلق جو خاکہ ہے اس کو پرکھتا ہے، اور سماج میں ہر ایک پرکھتا ہے، اور اگر پرکھے نہیں تو پرکھے جاتے ہیں، اسی پر پھر صحیح تعلق قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مابین معبود اور بندے کے تعلق میں اللہ رب العزت بندے کو پرکھتا ہے۔ جب یہ پرکھنے میں کھڑا اترتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو ان کی قلبی اور روحانی نعمتیں رکھی ہیں وہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ عزت اللہ میں، زمین پہ چلنے والا وہ ایک خوش قسمت انسان ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور زمین پہ چلنے والا سب سے بدنصیب وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہو۔ ہماری کیا سارائی اور ہمارا سمجھنا
کہیں اکرام کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کہیں اور صورتوں میں ہوتا ہے. وہ ہم علم رکھتے ہوں تو علم کے اعتبار سے جانچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اور رضا اصل ہے. یہاں تک رضا اصل ہے دوستو بزرگوں کہ جب اللہ رب العزت الحمدللہ جس کو چاہیں گے اسے جنت عطا فرما دیں گے، اور جنت میں جب جنتی جمع ہو جائیں گے تو اللہ پاک خوش ہیں گے. اللہ پاک فرمائیں میں تمہیں ایک اور نعمت دینے والا. تو جنتی کہیں گے یا اللہ یہاں تو ساری نعمتیں موجود ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے، اور جو تصور میں نہیں آیا وہ بھی ملتا ہے. اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج تمہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت سے بڑھ کر خوشی ہوگی، اور اس وقت جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ جنت میں رہتے ہوئے اتنے خوش نہیں، حوروں کے دیدار میں اتنے خوش نہیں، اور نعمتوں میں رہتے ہوئے خوش نہیں ہوں گے. جب یہ اعلان اللہ پاک کریں گے اس وقت اتنی خوشی ہوگی. اس لیے کہ جنت کے بعد رضا کے بعد اللہ پاک کی ناراضی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، اور وہ تاثر پیدا ہوگا کہ اب اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو ایک مستقل نعمتوں کے وارث بن جاتے ہیں اور اس پہ انتہائی خوشی ہوتی. اور اسی رضا پر اللہ رب العزت پروردگار عالم جل شانہ اس کو اپنی دیدار دکھائیں گے. رضا کی خوشی اور رضا کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار کا انعام یہ عجیب و غریب ہے. اور انسان اس کو ظاہر میں کہیں اللہ رب العزت کو دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قدرت سے اپنی اس کو استطاعت دے گا. نہ جانے کتنے ہزار سال تک دیدار ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العزت حجاب ڈال دیں گے تو امتی پکاریں گے، یعنی جنتی پکاریں گے اے اللہ مزید دیدار ہو. تو کہا جائے گا کہ اتنے عرصے دراز سے تم مجھے دیکھ رہے ہو لیکن سیرابی نہیں ہو. سیرابی کی معنی یہ نہیں کہ اطمینان نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن یوں ہوگا کہ جنت کو چھوڑ کر اللہ کو دیکھتے ہی رہے، اللہ پاک کو دیکھتے رہے. اور اللہ کا دیدار عجیب و غریب ہوتا ہے، اس کا نور عجیب و غریب ہے، اور اس کی لذتیں اور ان کے شرور جنتیوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کا دیدار کیا ہے. اللہ نے ان عظیم شان نعمت جو اللہ کا دیدار اور رضا اس کو دینے کے لیے آخرت کی نسبت پر جنت رکھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا کہ تم جنت کو دیکھ کے آؤ، اور دوزخ کو دیکھ. جب انہوں نے دیکھا تو دوزخ عیش و عشرت، طاؤس، لطف، گناہ اور معصیت سے ڈھپی ہوئی تھی. یہ اور دنیا کے عیش و آرام سے ڈھپی ہوئی تھی. فرشتے آئے اور عرض کیا یا اللہ اس سے تو اب کوئی نہیں بچ سکتا، اس دوزخ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس میں تو دنیاوی لذتیں، دنیا کی محبتیں، غلط کاریاں سب کچھ بندہ کرے گا تو اس سے کبھی نہیں بچ سکتا. اس کے بعد جنت میں دیکھیں گے تو جنت کو اللہ رب العزت مجاہدے آزمائش میں دکھ اور درد کے ساتھ ڈھانپا ہوگا. تو کہیں گے اللہ
اب تو یہ جنت کو کوئی نہیں پا سکتا، جنت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش کے پاس ہو جانے کے بعد جو نعمتیں رکھی ہیں وہ جنت ہے. جسے خود فرماتے ہیں کہ مومن کی جان اور مال کو ہم نے جنت کے بدلے سودا کر لیا، جنت کے بدلے سودا کر لیا. اور جنت لغت میں باغ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، وہاں کی کسی چیز کا بھی تصور نہیں کر سکتا. اگر اللہ رب العزت پروردگار عالم جنت کے کسی خاکے کو دنیا کی طرف متوجہ کر کے دکھا دے تو ہر ایک آدمی یوں کہے گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ لے لو اور اللہ پاک یہ جنت ہمیں دے دو. کئی سو سال کی مسافت پر اس کی خوشبوئیں آتی ہوں گی. اللہ اکبر. اور جب یہ انسان جنت میں داخل ہوگا اللہ اکبر تو یہ انسان 40 سال تک حیرت سے دیکھتا ہی رہے گا. فرشتے آئیں گے اس کو بیدار کریں گے اس محوپن میں اور اس استغراق میں کہ اللہ کے بندے کوئی نعمتیں استعمال کرے گا، ایسے کھڑے رہے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، کہ جنت ہے، اور حور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہ کیا ہے، کہ وہی حوریں ہیں جس کو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا. ہوگا وغیرہ. ان کے علاوہ بھی لاکھوں نعمتیں ہوں گی، اور جس نعمت کو طلب کرے گا اللہ دیں گے. اللہ نے اس کے بدلے میں جان و مال کو خرید لیا ہے ہمارے، اور سودا کر لیا ہے. کیا مطلب؟ اب جان و مال ہماری اللہ جل شان اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں گزرے. جی ہاں، جہاں اللہ جس وقت استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ پاک اس وقت کیا اس طرح سے زندگی انسان گزارے گا، اور پھر اس پر آزمائشیں آئیں گی. لامحالہ آج کے ایمان سوز ماحول کی آزمائشیں تو الگ ہے. جی ہاں، لیکن اللہ رب العزت جو ضابطہ آزمائش کا بنایا ہے وہ آزمائشیں آئیں گی، اور جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا اللہ درجہ دیں گے. اس لیے جنت کسی کو یکساں نہیں ملے گی. کئی جنتیں ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنت ہے. اس جنت کا کیا کہنا، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جنت وہ ہے، ایک جنت وہ ہے جس کے دروازے پر 25 لاکھ حوریں ہوں گے، اور فرشتوں نے بھی اس جنت کو نہیں دیکھا ہوگا، اور اس شخص کو اس کی چابی دی جائے گی، وہ خود کھولے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حماتن دین کے لیے، حماتن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس میں دعوت اللہ وغیرہ وغیرہ خاکوں میں اپنی جانوں کو کھلا دیا ہوگا اور اپنے مالوں کو لگا دیا ہوگا. یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے ان جنتوں میں جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والے، اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہ کیا اور نہیں کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم کے بندے سب یکساں ہیں، لیکن ان کے نزدیک بڑھ کر اور بالا
وہی ہوتے ہیں جس کو اس نے بڑھ کر اور بالا کہا، جو سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہے، اس کے بعد دیکھیں صحابہ کے اندر بھی الحمدللہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس میں کس کا درجہ بڑا ہے تو اس کی جنت بڑی منگی. جیسے خلفائے راشدین ہیں، ابوبکر صدیق کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، یہاں سے آ جاؤ، ہر دروازہ استقبال کرے گا، اللہ اکبر کبھی. اور اس میں خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور سیدنا عثمان بن عفان بھی ہیں، اور حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں. یہ خلفائے راشدین. ان کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں جو الحمدللہ اپنے درجے کے اندر اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ہوں گے. اللہ ان سب کو اس اعتبار سے جنت دیں گے. تو یہ جب ماشاءاللہ عطا کرنا کھا کے جب صحابہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوں گے تو امت کے افراد کے لیے بھی یہی ہوگا. جو سب سے بڑھ کر متقی ہوگا وغیرہ وغیرہ، اللہ اس کو اس اعتبار سے جنت دیں گے. لیکن ایک مسلم جو گھٹیا سے گھٹیا ہوگا، سب سے گھٹیا ہوگا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا جنت دیں گے. اس دنیا سے 10 گنا جنت دیں گے. اور اس کا محل جس کے 70,000 کمرے ہوں گے اور 70,000 کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور وہ یاقوت اور سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایسے دیکھے گا جیسے ہتھیلی کے اندر رائے کا دانہ ہوتا ہے تو نیچے کا حصہ ہتھیلی کا نظر نہیں آئے گا. اس سے بھی بڑھ کر دیکھے گا یہ گھٹیا جنتی ہوگا. اس لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو لہو لعب قرار دیا، کھیل کود قرار دیا. اس کی کوئی حیثیت نہ رکھی، بلکہ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے نظر رحمت سے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت کے نزدیک اگر اس دنیا کائنات کی ساری چیزوں کی کوئی قیمت ہوتی تو یہ کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، بلکہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کائنات کی کسی شکل کی اللہ رب العزت کے پاس اہمیت نہیں ہے. اس لیے فنا ہے، فنا میں رہ کر باقی میں کامیابی حاصل کرنی ہے. فنا میں رہ کر باقی میں کامیابی حاصل کرنی ہے. آپ کو مثال میں دو، ایک انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں صحت یعنی تندرستی کی لذت اٹھا رہا ہوں، حالانکہ یہ تندرستی کی لذت جو موجود ہے اس کو جانتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کو نہیں سمجھ سکتا. نہ بنیاد کا اس کے پاس احساس ہوتا ہے. لیکن جب یہ انسان بیمار ہوتا ہے اور صحت سے تندرستی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کو صحت ملتی ہے تو وہ بنیادی لذت ہوتی ہے، وہ لذت بنیادی ہوتی ہے. یہ پھر سمجھتا ہے کہ صحت کا مقام کیا. جیسے انسان ابھی تھوڑی سی بہت پیاس لگی اور پانی پی لیا، تھوڑی سی بھوک لگی اور کھانا کھا لیا، یہ کھانے کی لذت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، یہ پینے کی لذت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. اس طرح سے ایک آدمی مرتن یعنی بار بار آرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گدے کی طرف، یہ نیند کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن انسان کو بھوک کڑاکے کی لگ جائے اور کمر میں بل آنے لگے، وہ روٹی اور سالن وغیرہ کی لذت کو سمجھ سکتا. مگر کیونکہ تکلیف آئی، بیماری کی تکلیف آئی تو صحت کی بنیاد سمجھ میں آئی، اور بھوک کی تکلیف آئی تو کھانے کی لذت سمجھ میں آئی. اور پیاسا آدمی جیسے ہم رمضان میں روزہ رکھتے، بسا اوقات دھوپ میں کام کرنے والوں کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. اس وقت اس تکلیف کے بعد جو پیالہ پیمانہ ہونٹوں پہ رکھا جاتا ہے
اس کی لذت نہ دل کو ٹھنڈا کرتی ہے، آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے، پیٹ کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ سوال ہے کہ اتنی لذت کب ملی؟ تکلیف کے بعد، تکلیف کے بعد۔ اسی طرح سے ایک ماں جب بچہ جنتی ہے تو بڑی بھاری تکلیف ہوتی ہے، ایک پیر اس کا قبر میں ہوتا ہے اور ایک پیر دنیا میں ہوتا ہے، اس لیے تو ماں کا حق بڑا ہے۔ لیکن جب بچے کو پیٹ سے باہر آ کر دیکھا اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن کب؟ تکلیف کے بعد۔ اس طرح سے انسان جب آزمائش کرنے سے کرنے آزمائش میں گزرتا ہے تو اللہ رب العزت پروردگار عالم اس کو اگر ان کی تکالیفیں بہت زیادہ ہیں تو دنیا میں بھی عجیب و غریب نعمتیں اندرون کے خاکے میں قلب و روح کو دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ نعمتیں دیتے ہیں کہ انسان کو اس نعمتوں کے بعد اللہ پوچھیں گے کہ تجھ پر آفتیں آئی، بچے تیرے میں نے مارے، یعنی اس کو موت دی، تجھے ہر لائن میں آزمایا، بہت دکھ اٹھا کے آیا، تو وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے کوئی دکھ ہی نہیں اٹھایا، سب بھول جائے۔ یعنی نعمتیں ملنے پر، اس کی رضا ملنے پر یوں کہے گا کوئی دکھ مجھے دنیا پر آیا نہیں، حالانکہ پس گیا ہوگا۔ لیکن وہ انسان جو آزمائشوں میں پورا اترنے کی کوشش نہ کی، صبر و تعامل سے کام نہ لیا اور اطاعت الہیہ و اطاعت حبیبیہ پر گامزن نہ رہا، جنہوں نے اس کو لاکھوں روپے ملے۔ اور ان کے غلط اعمالوں پر اللہ رب العزت نے اس کو دنیا دے دی۔ جیسے کہ ہم دنیا کے تعلق کو دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کو موٹریں دی، ان کو بنگلے دیے، ان کو کروڑوں روپے دیے، ان کو تندرستی دیے، ان کو وسوخ دیے، ان کو اولادیں دی، جب یہ اپنے غلط اعمال کے اعتبار سے وہاں سزا پالیں گے، اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں بڑی مزے اڑا دی۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے کوئی سکھ پایا ہی نہیں۔ یعنی وہاں کی سزا جب سامنے آئے گی تو یہاں کے عیش اور یہاں کی راحتیں سب بھول جائے گا، اور جب یہاں کے انسان اللہ کے لیے اتباع رسول میں حق پہ جمے گا، صداقت پہ جمے گا، اور کسی صورت میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا اور اللہ کے دین کے لیے پیسا جائے گا جیسے بڑے بڑے اہل اللہ پیسے گئے۔ بایزید بستامی مسلموں کے ہاتھ سے پیسے گئے، جنید بغدادی کو کفر کا فتویٰ مسلمانوں نے ہی دیا، ان کے علاوہ حضرت حجت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی کو فتویٰ دیا گیا۔ غرض کے بڑے بڑے اہل اللہ جس میں یہ علماء بھی تھے، ان کو بھی حق پر جمنے اور حق کو کھولنے پر بہت ستایا گیا، لیکن الحمدللہ رحم اللہ نہیں کہا جاتا، ان کے ہر نام پر رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے پیچھے کہ ہم سچ کہو تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی نفس کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتے، جہاد آزمائی، لیکن فرماتے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی آزمائش ہی نہیں جائے گا، چاہے تھوڑی بہت، لیکن آزمائش ضرور اللہ رب العزت کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جنت دے دوں، اور پہلے کی طرح تمہاری طرف مصیبتیں اور تکالیفیں موجود متوجہ نہ ہو اور میں تمہیں جنت دے دوں، بلکہ تمہاری طرف بھی آفتیں مصیبتیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، خوفوں سے آزمایا جائے،
من الخوف والجوع، بھوک سے آزمائش، ونقص من الاموال وانفس سے آزمایا جائے گا، مال دے کر آزمایا جائے گا، مال چھین کے آزمایا جائے گا، جی ہاں میں آزمایا جائے گا۔ پھر ہمیں تو بشر الصابرین، جس نے اس پر صبر کیا۔ اس دوستوں بزرگوں، انسان پہ حالات آتے ہیں اور سچ تعلق کا خاکہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے، زبانی جمع خرچ ہر ایک کر لیتا ہے، پھر تقریر اگر تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہو تو اس استعداد کے اعتبار سے ہر ایک کر لیتا ہے، کی بات تھوڑی بہت سمجھنے والا کر لیتا ہے۔ اس طرح سے اذکار اور دیگر اعمال آسم کی محبت اور اللہ کی محبت و تقوی اس پہ جمع کر زبان کا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے تعلق میں جمع یہ اصل ہے۔ اللہ کے تعلق کو میں جمع اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایمان کو نہ چھوڑنا تاکہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ آگ میں فرمایا تجھے جلا دیا جائے تو تو ایمان کو نہ چھوڑنا، جیسے یہ آزمائش سے صحابہ کے ساتھ آئی، اور میں کیا بتاؤں ان بہادر افغانوں کے سامنے بھی آئے، قید میں وہ تکلیفیں انہیں اٹھائی، ان غیر ممالک کے ان کو سنیں تو حیرت ہوتی ہے۔ چلے گئے، تڑپ کر چلے گئے، ان کی چمڑیاں ادھر دی گئی، ان کے حاضات توڑ دیے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا اور یہ دہریوں کی طرف نہ ہوئے۔ اللہ اللہ، بس ایمان کے تعلق میں آزمائش سے آتی ہیں، جیسے صحابہ کرام پر ان خاکوں میں بڑی سخت آزمائش ہے، ایسے انسان کے آگے سب سے بڑھ کر بنیاد ایمان کی آزمائش ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق میں کس کو ترجیح دیتا ہے؟ مال کو ترجیح دیتا ہے، ملک کو ترجیح دیتا ہے، اور کس کی اعانت کرتا ہے، کس کا پاس کرتا ہے اور کس کی رعایت کرتا ہے۔ ان سب میں ہر ایک لائن والے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ جب یہ آزمائش میں پاس ہوتا تو اللہ اپنا تعلق دیتا ہے، جیسے قالوا ربنا اللہ، تم نے کہا رب اللہ ہے، آگے اللہ اس پر کوئی انعام نہیں فرماتے۔ یہاں پر قالوا ربنا اللہ، تم نے کہا اللہ رب ہے، یعنی پالنے والے اللہ ہیں، تو پھر پلنے میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، پلنے کی محنت میں حرام کی طرف متوجہ نہ ہو، پلنے کے خاکے میں کسی کی طرف متوجہ اس طرح نہ ہونا کہ تم حرام کا کھا لو، بلکہ پلنے کے متعلق جتنی خاکیں ہیں اس میں تم اللہ کی طرف متوجہ ہونا ایمان کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ گام سے رہنا۔ قالوا ربنا اللہ، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو مجھے ہی پکارنا، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں اس کو پرکھوں گا کہ تم مجھے ہی پکارتے ہو یا بھیڑ میں کسی اور کو پکارتے ہو، یعنی ربوبیت کی تشریح جامع ہے اور کل ہے۔ قالوا ربنا اللہ، تم بس میرے اندر ہی دیکھی ہو جمع۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تم جگہ اس طرح سے رزق کے خاصے میں، حیات میں، موت میں، سب میں میری ربوبیت کو نبھا لیا اور جم گئے۔ یہ آزمائش بڑی بھاری آزمائش، ایک وقت کی آزمائش نہیں، بلکہ مہینے میں پر آزمائش نہیں، بلکہ یہ ربوبیت کی آزمائش قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے۔
بلکہ اہل اللہ نے اس کو حقائق کے ساتھ نبھایا. یعنی حقائق تو ہے بلکہ مجازن اور حقیقتاً نبھایا. مجازن اور حقیقتاً نبھایا. یہاں تک کہ الحمدللہ ان کے پیٹ میں درد اگر ہوا تو تاثر جس چیز سے درد ہوا اس کا نہ لیا اللہ نے لیا. اللہ رب العزت نے حتیٰ کہ حضرت جنید مصری رحم اللہ تعالی جن پر بھی شاید کفر کا فتویٰ ہے، ان پر بھی جو چشتیہ سلسلہ کے مانی ہوئے اور خصوصی ولی ہیں، میں آپ کو سچ کہتا خصوصی ولی ہیں. چونکہ اس وقت میں اس کا کوئی بات نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے بندے کی تعریفیں کوئی اللہ نہیں بن جاتا. اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ صرف روٹی اور پانی دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ عجیب و غریب حقائق اللہ نے دیے ہیں. ان کی روح اور قلب کو عجیب و غریب حقائق دیے ہیں. دینا ان کو ایسا دنیا میں نوازا جس کا تصور اہل دنیا نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ سفر کر رہے تھے کشتی میں، لکڑی کی کشتی میں. آج بھی بہت لکڑی کی کشتی دنیا میں ہے. میں بھی بیٹھا ہوں 5,000 5,000 بوری کی کشتی میں بیٹھا ہوں. چنانچہ جب کشتی روانی ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہم اپنی کوئی سامان کو ٹٹولتے ہیں، کوئی تولیہ نکالنا، کوئی چیز نکالنے. چنانچہ ایک مسافر نے اپنا صندوق ٹٹولا تو اس میں ان کا رکھا ہوا ایک لال، ایک تو ہیرا ہوتا ہے اور ایک لال ہوتا ہے، یہ پتھر قیمتی ہوتا ہے. اس نے اس کو نہیں دیکھا. جب اس نے لال کو نہ پایا تو وہ کچھ فکر میں پڑ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ کیا بات ہے کہ یقیناً اس صندوق میں لال تھا، تالا لگا ہوا نہیں تھا، ایسے ہی تھا. تو کہا کہ کسی نے پھر چوری کر لی ہو. تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ پہلے چور جو ہوتے تھے نا وہ بوسیدہ کپڑوں میں رہتے تھے اور آج چور سوٹنگ بوٹنگ میں رہتے تاکہ پولیس کو دھوکہ دے گا کہ یہ چور صاحب نہیں، یہ جینٹل مین. میں نے دیکھا ایسے جینٹل مینوں کو جیب کترتے ہوئے میں نے خود دیکھا، جیبوں میں سے پیسے نکالتے ہوئے میں نے خود دیکھا. جی ہاں، کیونکہ جینٹل مین جیسے تھے. انہوں نے انگشت نمائی کی یعنی انگلی اٹھائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشر چور ہے. حضرت جنید مصری فقیر انسان تھے، اللہ والے تھے، سادے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی شریعت کے متعلق اچھا کپڑا پہنے تو وہ درویش نہیں، یہ بات نہیں. جیسے ہمارے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس پہنتے تھے، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی اچھے کپڑے پہنتے تھے. تو انہوں نے فرمایا یہ میرے لیے ٹھیک ہے، شریعت کے خلاف کپڑا نہ ہو، ریشم نہ ہو جس کو شریعت دے وہ نہ ہو. اس طرح سے حضرت غوث الباؤدین اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنتے تھے. جی ہاں، ملتان والے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ شخص چور ہے. لوگوں نے کہا ان کے کپڑے بھی بہت سیدھا. تو اس شخص نے کہا میاں لال دے دو، ہمارا لال تم نے چوری کیا اور یہ 100 سال کر اور تم نے چوری کیا. آپ نے فرمایا بھائی کیسا لال؟ میں نے تو لال دیکھا ہی جی کہ آپ کے پاس لال تھا اور میں نے کوئی چوری کی. تو قرب جوار کے لوگ کہنے لگے کہ میاں کوئی ایسا چور بھی آپ نے سنا ہو کہ چوری کر کے بسم اللہ کر کے سونپ دے کوئی کہ پھر کہ پٹائی کرو. ابھی یہ تنگ آ کر بتا دے گا کہ لو لائے. جو موجود تھے تقریباً وہ سب ٹوٹ پڑے، آپس سب ٹوٹ پڑے. یعنی کیسے پرکھے جاتے ہیں اللہ. میں ان کی توحید بیان کرتا ہوں، خوب یاد رکھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب سب ٹوٹنے لگے، ٹوٹ پڑے تو آپ آسمان کی طرف
یہ تو پیٹے جا رہے۔ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے میرے رب آج بڑی پٹائی کرا رہے ہو، کیا بات؟ دیکھیے ان کی توحید کہ ہر دکھ کہاں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ فیصلے کرتے ہیں تکلیف پہ تو تکلیف آتی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ظالم مجرم نے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہودی نے جب انہوں نے مڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا تو یہودی کہتا ہے کہ تمہاری توحید کے اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے، کہا ہاں اللہ کی طرف سے آیا، لیکن چہرہ تیرا کالا ہوا، چہرہ تیرا کالا ہوا۔ چنانچہ اس کشتی کے اندر جو پکانے کا ایک جگہ ہوتی ہے جس پر انسان بازے بیٹھے ہو تو اندر کے حصے میں، اوپر ہی ہوتی ہے لیکن اندر ہوتی ہے تاکہ ہوا لگ کر تنکے نہ اڑے اور کشتی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس شخص نے جو شور و گل سنا، مارو مار لوگ مارتے ہیں تو گالی بھی دیتے ہیں، تو یہ باہر نکلا، کیا بات؟ باہر نکل کر دیکھا تو حضرت تو نرگے میں تھے، تو باہر نکل کر کہتا ہے کیا بات ہے کہ یہ چور ہے، اس نے لال چرایا، کہ کون ہے دیکھنے تو دو۔ جب دیکھا تو یہ شخص پہچانتا، کہنے لگا یہ تو مصر کے حضرت ذی المسیح ہیں، یہ تو اللہ والے مشہور ہیں، تم نے نہیں دیکھا کہ نہیں کہ حضرت ذی المسیح کا ہم نے نام سنا ہے، یہ یہی ہے۔ تو کوئی سر دباتا ہے، کوئی پیر چومتا ہے، کوئی ہاتھ دباتا ہے، تو آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا بڑی عزت دے رہے ہو۔ ان کی توحید عجیب ہوتی ہے، یہ اللہ کو کیسے نبھاتے ہیں۔ آخرت والے ایسے نہیں نبھاتے، لیکن کوئی آخرت والا یوں کہہ دے کہ تم ظالم ہو تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ فنا ہوتے، قال رب اللہ ثم استقاموا میں فنا ہوتے ہیں۔ جب یہ دودھ پی گئے اور پیٹ میں دکھ جائے تو ایک لمحے کے لیے دودھ سے پیٹ دکھا یہ کبھی نہیں لیتے۔ ہم کہہ سکتے کہ دودھ کے ذریعے پیٹ میں درد ہوا، ہم آخرت والوں کے لیے گناہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ دے کہ دودھ سے پیٹ دکھا تو ان کے نزدیک تاثر الہیہ جو ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ایسے دوستوں کو اللہ پاک خوب آزماتا ہے، اور یہی بدنام ہوئے ایسی مقدس ہستی پر کافر کا فتویٰ ہے، اور ان لوگوں کی حالات کوئی عجیب ہوتے ہیں۔ ہاں کفر سے تو کوسوں دور ہوتے ہیں، اہل دنیا اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں کفر میں نہیں ہوں، شرک میں نہیں ہوں، لیکن اندر تاثر غلط اتنا ہوتا ہے کہ اس میں شرک پختہ ہی پاتا ہے۔ بھیڑ پڑی تو کسی اور کو پکارتا ہے، جی ہاں، مال کی ضرورت پڑی تو دعا اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، ہاتھ اسی جگہ بھی پھیلاتا ہے، خوشامدیں کرتا ہے، اور سب کچھ اسی خاکوں میں دیکھتا ہے جس میں کہ نہیں دیکھنے چاہیے، سب کچھ اسی خاکوں کے اندر دیکھتا ہے۔ لیکن یہ معاف کیجئے گا، یہ صرف اللہ ہی میں دیکھتے ہیں، اس لیے ایک ہے آخرت والے اور ایک ہیں اللہ والے، ایک ہیں اللہ والے۔ ان کی باتوں کا مسئلہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، معاف کیجئے گا، اس لیے عوام الناس کے سامنے اس کی بات کیا ہو، عوام الناس کے سامنے اس کی کیا بات ہو، جی ہاں، لیکن خبردار اس کو سوچنا پڑے کہ جو ظاہری کفر بنتا ہے اس پہ تو ٹھیک ہے سزا آنی چاہیے، لیکن نیتاً اور تشریحاً کوئی چیز کفر نہیں بنتی تو پھر یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے جو کوئی غلط انگلی اٹھائے۔ تو میں نے اس کہا دوستوں بزرگوں کہ اللہ سب کو آزماتے، قالوا ربنا اللہ ثم استقام، اور جم گیا، ثابت کر دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تیرے سوا نہیں مانگا، عزت کے نقشے تیرے اندر ہی دیکھ، ذلت کے نقشے تیرے اندر ہی دیکھ، اور نفع نقصان تیرے اندر ہی دیکھ، مرنا جینا تیرے حکم میں دیکھ۔ ثم استقام، اب یہ عمر بھر کا جلنا ہے، عمر بھر کا جمنا ہے۔ آدمی کہہ دے کہ موت تو وقت پہ آتی، میرا ایمان ہے
کہ جیسے اللہ نے کہا موت ہمارے حکم کے بغیر نہیں آتی، لیکن ڈرتا رہے کہ مار لے گا کوئی، مر جاؤں گا تو زخمی ہو جاؤں گا، اس کا ڈر تو مناسب ہے، لیکن مر جاؤں گا یہ ڈر حرام ہے۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مار سکتا۔ اس یقین کو جاننا بہت مشکل ہے۔ ایک انسان شریعت کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے کسی کو رکھے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا اندر تاثر ہے کہ میں مارا جاؤں گا تو یہ ظاہر کے فتوے سے تو چھٹ جائے گا اور فیصلے سے نہیں چھٹے گا کہ میاں تو حکم پر ایمان رکھنے کا تذکرہ کرتا تھا اور ڈر رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ سارے آزمائش کے خاکے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو آزمائشوں کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں کیا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے اس کے پاس آئیں اور کان میں کہیں گے اللہ تخاف، اب خوف نہ کر آخرت کا، اور حزن نہ کر، غم نہ کر، ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت پر جو اللہ کی جنت کا وعدہ ہے وہ ہم تجھے سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تجھے سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اب خوف نہ کر، اب تو دنیا سے جا رہا، اور غم نہ کر، تیرے لیے جنت مقدر ہو گئی۔ اس لیے ثم استقاموا، تم اللہ رب العزت کے اس تعلق میں اور اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی اطاعتوں میں اور اس کے افعال میں اور اس کی صفات میں اور ذات میں تم جمع، آج تجھے یہ خوشی دی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت فرشتے دیں گے، لیکن نحن اولیاؤکم، آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، لیکن انسان کو خوشخبری جنت کی مل گئی، سننا جنت کی خوشخبری مل گئی، لیکن یہ جمع آخرت کے اعتبار سے، لیکن اس تاثر کو اتنا بلند کیا جس سے میں نے واقعہ بیان کیا، وہ اہل اللہ جو سب سے اونچے تعلق لے کے جمتے ہیں، کہا نحن اولیاؤکم، ہم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت۔ اللہ اکبر، دنیا اور آخرت میں، یعنی نہیں کہا کہ ہم تمہارے اللہ ہیں، کہ ہم تمہارے لیے کریم ہیں، بلکہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی سمجھو یا ہم تمہارے دوست ہیں، دوست کا۔ اللہ اکبر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، حالانکہ بندے تھے لیکن خلیل کیا۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ سب کچھ دوستوں بزرگوں آزمائش سے اور جننے پہ آتا ہے، اور بعض ایسی آزمائش سے آتی ہیں جو انسان، معاف کیجیے گا، اپنی ذات کو جس خاکے کی آزمائش ہو رہی ہو اس میں 100% بے گناہ ہو، اور اس کو اس پہ 150% دنیا مجرم قرار دیتی ہے۔ عجیب، جی ہاں، اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اور جب دنیا مجرم قرار دیتی ہے تو یاد رکھنا اس میں اگر جس کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ مجرم قرار دیتا ہے، چاہے تھوڑا علم لیے ہو، لیکن اس میں اللہ والا کبھی مجرم قرار میں نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ والوں کی آنکھ ہوتی ہے، ان کے پاس دل کی آنکھیں ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اور پرکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھ لیتے ہیں اور پرکھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آزمائش کی کئی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب آزمائشیں آئی ہیں تو صحابہ وہ پکار اٹھے، متى نصر اللہ، یا اللہ کے حبیب کب اللہ کی مدد آئے؟ تو اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے،
अल्लाह की मदद करीब है। तो जब साहबा जैसी हस्तियां पुकार उठे मता नसरुल्लाह, तो हम किस बात की मोली हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ आसानी मुरत्तब फरमाए, आसानी मुरत्तब फरमाए। हम ज़ईफ़ हैं और इस दौर में खुसूसियत के साथ, जी हाँ, ज़र्फ़ के मालिक तो वही थे और अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा ज़र्फ़ दिया था, लेकिन आसानी मांगने के बावजूद अल्लाह अपने वादों को पूरा ही करके रहते हैं, अपनी आदत को बदलते नहीं हैं, वो आजमाइश ही करते हैं। सबकी आजमाइश होती है। और दोस्तों बुजुर्गों, जब इंसान को परखा न जाए तो इंसान मकबूल नहीं होता, कीमती नहीं बनता, जी हाँ, और वो कबूल नहीं होता। और जब परखा जाता है तो कबूल होता है। और इस पे जो अल्लाह के वादे होते हैं, जैसे इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, लिखा सब्र का ताल्लुक तकलीफ से, मुसीबत से, आफात से, इन सब चीजों का ताल्लुक सब्र से। इसलिए सब्र करने की चीज है और सब्र अल्लाह की मदद के बगैर कोई नहीं कर सकता। सबसे कड़वी चीज सब्र है। जो सब्र जन्नत में नहीं होगी, कब्र में तो होगी, लेकिन जन्नत में सब्र नहीं होगी। क्या माने कि जन्नत में कोई तकलीफ नहीं हो। सबसे बढ़कर कड़वी सब्र है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने जो इसका मफ़हूम मैं अर्ज करूं कि सब्र करने पर जो दर्जात और बुलंदी अल्लाह ने रखी है वो अजीब व गरीब है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जन्नत का वादा नहीं किया, तहकीक अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। तो अल्लाह पाक वैसे तो साथ नहीं हो जाएंगे, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, अल्लाह। लेकिन आपको पता है इसकी आजमाइश ऐसी होती है कि जैसे इंसान को इब्तिदा में महसूस हो कि अल्लाह हमारा साथ ही नहीं दे रहा, जैसे कि अल्लाह ने हमको छोड़ रखा। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब, आप यूं समझते हैं कि मैंने आपको छोड़ रखा है, कुरान, और आप यूं समझते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूं। इससे हम सोचे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के अंदर ये बात आई होगी कि अल्लाह ने मुझे छोड़ रखा है, नाराज है, तो वो कैसी आजमाइशें होंगी, जो कैसी आजमाइश होंगी। जो आखिर ज़मान नबी थे और जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मबूस हुए, इन सब के सरदार सैयदुल अव्वलीन थे और सैयदुल आखिरीन थे। आपकी जात का नूर अल्लाह ने पैदा किया। ये दलील है कि जो अव्वल होता है वही आखिर होता है, और जो आखिर होता है इसके बाद फिर कोई नहीं होता। इनकी किताब भी आखिर, इनकी रसूलियत और इनकी नबूवत वो भी आखिर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन पे जिब्रील आ गए, वो भी आखिर होता है। फिर किसी बशर पे जिब्रील नहीं आते, नहीं। लैलतुल क़द्र में बैतुल्लाह पे झंडा गाड़ते हैं अल्लाह जिब्रील, लेकिन किसी बशर के पास फिर जिब्रील नहीं आते। तो इनकी सारी चीजें खत्म के खाके पे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इन पर भी ऐसी आजमाइश आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जात के लिए ये आयत नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब, आप समझते हैं कि हम तुमसे नाराज हैं और हमने आपको छोड़ दिया? फरमाया नहीं, हम आपको खुश और खुश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सोचना ये दोस्तों बुजुर्गों, जी हाँ, जैसे आप मुशाहिदा कर लें जो जुल्म करता है वो तंग रात घूमते हैं। आप खुद कहोगे कि या अल्लाह, ये नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, ऐसी मजे उड़ाता है, या नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है और यजीद का पासदार है। दिया दीनदारों में दीनदार वो है जो अंदर भी दीनदार हो और बाहर भी दीनदार हो।
ہاں اندر بھی دیندار ہو باہر بھی دیندار ہو اور مسلمان ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، تو اس وقت ہم یہ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں کہ اللہ ہم تقوی پہ آئے، ہم پرہیزگاری پہ آئے، ہم سچائی پہ آئے، ہمارا یہ حال اور ان لوگوں کو ایسی مزے ملتی ہے۔ دوستو ان خاکوں کو دیکھ کر جمنا پھر اور مشکل ہو جاتا ہے، ان خاکوں پہ جمکنا اور دیکھ کر جمنا یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات ختم کروں، اس لیے کہ ایک بچ چکا ہے اور وعدے کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے کچھ بارش بھی چالو کر دی، الحمدللہ بہتوں نے بارش مانگ لی، مولٹن مارکیٹ والوں نے بھی مانگی اور بھی علماؤں نے مانگی، ہر دل مانگ رہا تھا۔ ہاں کسی سے نماز پڑھ کر مانگی اور کسی نے ایسے ہی مانگی اور کسی نے دل میں مانگی، کاشتکاروں نے سر اونچے کر کے مانگے، جانوروں نے آسمان کی طرف پھیلا، کس نے نہیں مانگا، چونٹیوں نے مانگا، ہر ایک نے مانگا۔ جس جانور نے منہ ڈالا اور اس میں گھاس ہرا نہ آیا تو ہماری یہ بھی ان کی دعائیں کسی درجے اللہ نے سب کی سن لی، شکر ہے پروردگار عالم کا۔ لیکن میرے محبوب کے طریقے پہ مانا گیا، بہت سی جماعتوں نے مانگا اور کچھ اللہ پاک نے بارش شروع کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دے تو اتنی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ دعا کرے اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ لائے، اور اگر لائے تو اس میں آسانی فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ آزمائشوں میں ہم کسی ان سب بے گناہوں کو پیس نہ دیں ورنہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد سنتوں کا وقت دیا جائے گا۔
سارتيسي يا والعدي أسفر بيسو لا يشرب بلا هكذا بلا يرجع نصر هكذا برسي هكذا خد الله نبسل هذا النصر